Assalamualaikum everyone, my name is Iza Ahmed اور میں شالمار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں ایک فائنل ایئر MBBS اسٹوڈنٹ ہوں. آج میرے پاس ڈاکٹر جویریہ ساجد موجود ہیں. ڈاکٹر جویریہ شالمار ہاسپٹل میں ایز اے کنسلٹنٹ میڈیکل آنکالوجسٹ کام کر رہی ہیں. السلام علیکم میم, کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام, آئی ایم فائن, آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ میم. میم ہمارے ویورس کے لیے آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ آپ کی MBBS کی جرنی کیا تھی اینڈ اسپیشلی آپ کا انٹرسٹ آنکالوجی کی طرف کیسے آیا ہے؟ اچھا, ریگارڈنگ دیٹ میں نے علامہ اقبال میڈیکل کالج سے MBBS کیا تھا اور اس کے بعد ہاؤس جاب بھی میں نے جناح ہاسپٹل اس کے ساتھ ہی افیلیٹڈ ہے, وہاں سے میں نے ہاؤس جاب کی تھی. اور اس کے بعد ہماری جو آنکالوجی کی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں اٹس اے 5 year ٹریننگ پروگرام. اس میں فرسٹ 2 years آپ نے انٹرنل میڈیسن اینڈ دین 3 years ان آنکالوجی, میڈیکل آنکالوجی. So during my training in internal medicine, we have to do the mandatory rotation of 2 months in different specialties. تو اس میں 2 months I did in medical oncology as well. تو اس دوران جو 2 months کی جو روٹیشن تھی اس میں I liked it as a field. کافی ایوالونگ فیلڈ ہے, کنٹینیوسلی اس میں ریسرچ ورک جو دنیا میں ہو رہا ہے اسپیشلی ان دا فیلڈ آف میڈیسنز, اور جو ٹرائلس وغیرہ رن ہو رہے ہوتے ہیں اس میں جو ایک لارج نمبر آف ٹرائلس ہیں دے آر ریلیٹڈ ٹو دا آنکالوجی اینڈ آنکولوجیکل ڈرگس. جو FDA کی نیو اپروولس ہوتی ہیں وہ بھی زیادہ تر آنکالوجی ڈرگس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. سو کنٹینیوسلی اس میں ریسرچ ورک بہت ہو رہا ہے اینڈ کنٹینیوسلی ایوالونگ فیلڈ ہے, سو آئی لائک اٹ and with that I opted for oncology. Absolutely ma'am. Ma'am آپ بتا سکتی ہیں کہ جو آپ کا ایک ریگولر یا عام سا دن ہوتا ہے کلینک میں وہ کس طرح کا لگتا ہے, اور آج کل آپ زیادہ تر مریض کن کمپلینٹس کے ساتھ آپ دیکھ رہی ہیں؟ We have the 4 OPD days. اس میں سے 2 days جو ہوتے ہیں جو آنکالوجی پیورلی آنکالوجی OPD days ہوتے ہیں وہ ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈے ہوتے ہیں فرام 8 AM to 3 PM. اینڈ 2 days in breast clinic بھی ہمارے ہوتے ہیں on Monday and Wednesday. سو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ صبح جو ہمارے پیشنٹ اسکیجولڈ ہوتے ہیں کیموتھیراپی کے لیے, پہلے ہم نے ان پیشنٹس کو ارلی مارننگ بلایا ہوتا ہے 8 to 9 AM کے درمیان. ہم پہلے وہ پیشنٹس دیکھتے ہیں کیونکہ ہر سائیکل سے پہلے ہمیں پیشنٹ کو دوبارہ سے اسیس کرنا ہوتا ہے کہ ویدر دا پیشنٹ از فٹ فار کیموتھیراپی اور ناٹ. اس کے لیے پیشنٹ کا ہم لوگ جنرل فزیکل ایگزامینیشن, کلینکل ایگزامینیشن کرتے ہیں, اور ان کی جو بھی پری ریکوزٹ لیبس ہوتی ہیں لائک بلڈ ورک اپ وہ ہم نے بیفور ایچ سائیکل دیکھنا ہوتا ہے. تو وہ ہم پیشنٹ کو کیموتھیراپی والے پیشنٹس کو ہم چیک کر کے ان کو کیمو کے لیے ہم کیمو روم میں ریفر کرتے ہیں ایڈمٹ کر کے فور ڈے کیموتھیراپی سیشن. اور اس کے علاوہ جو ہمارے واک ان پیشنٹس ہوتے ہیں یا تھرو اپوائنٹمنٹس پیشنٹ آتے ہیں وہ ہم لوگ پھر ساتھ ساتھ وہ پیشنٹس بھی دیکھتے ہیں. اینڈ انڈور کی کالس ہوتی ہیں فرام دا ڈپارٹمنٹس ایڈمیٹڈ پیشنٹس جو میڈیسن میں یا سرجری میں یا گائنی میں ہمارے پاس جو پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں ان میں سے اگر کسی کو بھی سسپیکٹڈ اور پروون میلگننسی ہو تو وہ کالس ایڈمیٹڈ پیشنٹس کی ہم دیکھتے ہیں. تو patient oncology patient requires a lot of time because we have to, جب ہمارے پاس اسپیشلی نیو پیشنٹ آتا ہے تو ہمیں بہت ڈیٹیل ہسٹری لینی ہوتی ہے پیشنٹ کی. ہم لوگوں نے اسٹیج پیشنٹ کا جو کلینکل کنڈیشن ہے وہ ہم نے ایک اسیس کرنی ہوتی ہے کہ پیشنٹ از فٹ فار وچ ٹریٹمنٹ. پھر ہم ٹیومر بورڈ میٹنگس میں وہ کیس ڈسکس کرتے ہیں, اس کے لیے ہمیں پریپیئر کرنے ہوتے ہیں. 2 ہمارے پاس ٹیومر بورڈ میٹنگس ہوتی ہیں ویک میں, وینسڈے اینڈ فرائیڈے. تو اس کے لیے ہم کیسز پریپیئر کرتے ہیں, وہ ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ دس از آل اینڈ کاؤنسلنگ آف دا پیشنٹ ایز ویل ایز دا اٹینڈنٹس اٹ ٹیکس a lot of time. بالکل میم, اٹس کوائٹ اے ہیکٹک جاب کلیئرلی. میم آپ بتا سکتی ہیں کہ پاکستان میں کمپیئر ٹو باقی ممالک کون سے کینسرز کامنلی پائے جاتے ہیں, اور وائی ڈو یو تھنک اس طرح کا ٹرینڈ کیوں ہے؟ اوکے, ریگارڈنگ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں بھی کینسر کا ٹرینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے آل اوور دا ورلڈ سے. اسی طرح ہی جیسے اگر ہم ورلڈ ڈیٹا کی بات کریں تو بریسٹ کینسر از دا موسٹ کامن کینسر فالوڈ بائی لنگ اینڈ کولوریکٹل کینسر اینڈ دین پروسٹیٹ. سو جو پاکستان کا ڈیٹا ہے, آل دو پاکستان کا آئی وانٹ ٹو مینشن کہ پاکستان کا ڈیٹا ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیفیشینٹ ہے. ہمارے پاس کوئی ایسے اگر ہم دیکھیں کہ پراپر رجسٹریز ہمارے پاس اتنی نہیں ہیں, تھوڑا اسکیٹرڈ سا ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی جو ہمارے پاس اویلیبل ڈیٹا ہے اس کے اکارڈنگلی ریسنٹ یعنی لاسٹ 2-3 ایئرس کے ڈیٹا کے اکارڈنگ اگر ہم فیمیلز میں دیکھیں تو بریسٹ کینسر از دا موسٹ کامن ون. اس کے بعد اورل کیویٹی کے جو کینسرز آتے ہیں, لپ اینڈ اورل کیویٹی وہ آتے ہیں, اور اس کے بعد پھر فیمیل جینیٹل ٹریکٹ کے کینسر ہوتے ہیں لائک اووری اینڈ دین سروکس, یہ والے سارے کینسرز آتے ہیں. میم دیر از
कैंसर के वर्ड के अराउंड ना बहुत टैबू है और स्टिग्मा अटैच हुआ हुआ है, स्पेशली इन आवर सोसाइटी एंड प्रॉब्ली अराउंड द वर्ल्ड एज वेल. ऐसी कौन सी मिथ्स या मिसकंसेप्शंस हैं जो आप आम तौर पे देखती हैं कि मरीज़ आपके पास आता है और आपसे डिस्कस करता है? ओके, मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस पे तो हम एक बिल्कुल एंटायर एक पॉडकास्ट भी कर सकते हैं. जो कॉमन मिथ्स वैसे हमारे जो सोसाइटी में प्रिवेल करती हैं, बहुत सारी हमारी जो लोकल बिलीव्स एंड सोशल स्टिग्मा से रिलेटेड होती हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. कि सबसे पहले तो स्टिग्मा समझा जाता है कि एक बुरा समझा जाता है कि शायद ये कोई छूत की बीमारी है कि एक से दूसरे बंदे को लग जाएगी, इस पेशेंट को हमें अलग कर देना चाहिए. तो बहुत सारे बल्कि पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स खुद भी पूछते हैं, उनके अटेंडेंट्स भी पूछते हैं कि हम पेशेंट को सेपरेट कर दें, अलग कमरे में कर दें. तो ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज़ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन. कैंसर जो है वो कोई छूत की बीमारी नहीं है. और कैंसर एक बंदे से दूसरे बंदे को इस तरह हाथ लगाने से या रूम शेयर करने से या खाना पीना शेयर करने से ये इस तरह से नहीं फैलता. हाँ, फॉर द सेक ऑफ पेशेंट हम ये ज़रूर कहते हैं कि पेशेंट की क्योंकि इम्यूनिटी वीक है तो पेशेंट को आप थोड़ी सेफ इन्वायरमेंट में रखें कि पेशेंट किसी से इन्फेक्शन ना कैच कर ले. यानी अगर घर में कोई बीमार है तो वो बंदा जो है वो पेशेंट से दूर है. जैसे कोई मौसमी नज़ला, खांसी, जुकाम वगैरह हुआ है तो वो बंदा पेशेंट से दूर है कि पेशेंट की इम्यूनिटी वीक है तो पेशेंट ये वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इस तरह से कैच ना कर ले. लेकिन कैंसर इस तरह से ट्रांसफर नहीं होता. Most of the patient, like for example, women in the case of breast cancer या कोई भी और कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमारे जिस्म पे कोई गिल्टी बनी थी लेकिन गिल्टी जो थी वो पेनफुल नहीं थी तो इसलिए हम डॉक्टर के पास नहीं आए. तो द थिंग इज़ दैट कि कैंसर की जो ज़्यादातर लीजन्स होती हैं या गिल्टियाँ होती हैं जिसे आम ज़बान में कहते हैं वो उनमें दर्द नहीं होती अक्सर पेशेंट को. दर्द तब होती है कि जब वो लोकली एडवांस हो जाती है, फैल जाती है, स्किन को इन्वॉल्व कर लेती है, नर्व्स को इन्वॉल्व कर लेती है, तब दर्द शुरू होती है. और मोस्टली पेशेंट तब तक ये समझता रहता है कि इसमें दर्द नहीं हो रही तो ये बेज़ररीली है. तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई भी आपके जिस्म पे कोई गिल्टी या कोई इस तरह की चीज़ बनी है जो कि नॉर्मल है और वो थोड़े लंबे अरसे से परसिस्ट कर रही है, उसके साइज़ में, उसकी साख में, कलर में तब्दीली आ रही है, स्किन के कलर में, तो उसको फ़ौरन चेक कराना चाहिए. उसके लिए आप अपने किसी भी MBBS डॉक्टर को चेक करा लें, घर के पास किसी को करा लें, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जो भी आपका टर्शरी केयर हॉस्पिटल घर के करीब है उसमें करवा लें. आप बता सकते हैं कि कॉमन डिलेज या मसाइल क्या मरीज़ों का जिनको सामना करना पड़ता है जो पर्टिकुलरली कैंसर के मरीज़ होते हैं, आपने क्या देखे हैं कि कौन से मसाइल होते हैं जिनका इनको सामना करना पड़ता है? अच्छा, डिलेज जो हैं वो पेशेंट के लेवल पे पेशेंट फैक्टर्स भी होते हैं जो डिले का बाइस होते हैं. फिर हेल्थ केयर फैक्टर्स होते हैं, सोशो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, ये सारे फैक्टर्स होते हैं. उसमें पेशेंट के लेवल पे यही है कि पेशेंट डिनाइल में होता है बाज़ औक़ात. पेशेंट को बाज़ दफ़ा पेशेंट को पता होता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम समथिंग, लेकिन वो इस डर से कि ये कोई ख़तरनाक चीज़ निकल आएगी और स्टिग्मा एंड ये सारी चीज़ें कि कैंसर ना निकल आए और वो डरते हुए पेशेंट नहीं मेडिकल असिस्टेंस लेता. एक ये चीज़ होती है. दूसरी बात ये है कि मिसकंसेप्शंस भी लोगों की होती हैं. वही बात है कि वो कहते हैं कि पेनफुल नहीं है, पेन नहीं हो रही इस गिल्टी में, या कोई भी मसला हो रहा है तो ये नॉर्मल रूटीन का कोई मसला है. लेकिन कोई भी मसला अगर वो क्रॉनिक हो जाए, यानी कॉमन सिम्टम्स हमारे पास जितने भी कैंसर के होते हैं, लाइक अगर हमें पेशेंट को भूख नहीं लग रही लंबे अरसे से, या उसका वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, लाइक 10% से ज़्यादा वेट लॉस उसका 6 मंथ्स में हो गया द टोटल बॉडी वेट, या उसको जो है जिस्म पे कोई एबनॉर्मल लम्प्स एंड बम्प्स, कोई गिल्टियाँ वगैरह बन गई हैं, या कि जिस्म के किसी हिस्से से नॉर्मली खून आना शुरू हो गया है, जैसे उसमें मोशन में खून आ रहा है, या मुसलसल आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, नाक से खून आ रहा है, जैसे ब्लड कैंसर्स के केसेस में हो सकता है. कोई भी नॉर्मल ऐसा फीचर जो कि लंबे अरसे तक चल रहा है तो उसमें फ़ौरन आपको हॉस्पिटल में आके चेक करवाना चाहिए. लेकिन पेशेंट यही कहता है कि ये हल्का फुल्का मसला है, तो पेशेंट के लेवल पे भी काफ़ी डिलेज होते हैं. फिर अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा जो हमारे पास लैक ऑफ अवेयरनेस है कि पेशेंट्स नहीं समझ पाते कि हमें जो मसला हो रहा है वो क्यों हो रहा है और हमें किसको दिखाना चाहिए. ये भी नहीं पता होता कि प्रॉपर वे क्या है. बाज़ दफ़ा पेशेंट्स जो हैं, जो बहुत एक कॉमन चीज़ है वो ये है कि लोकल कोई जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स हैं लाइक होम्योपैथिक या हकीम, या इवन जो लोकल GPs भी होते हैं उनके लेवल पे भी बहुत डिले हो जाता है इन डायग्नोसिस. तो पेशेंट वहाँ से दवाइयाँ लेके खाते रहते हैं
تو یہ بہت ہوتا ہے. اور پھر جب تک پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے کسی ٹرشری کیئر سینٹر پہ تو بہت زیادہ پروگرس کر گیا ہوتا ہے کینسر. تو یہ پیشنٹ کے لیول پہ ڈیلیز ہوتے ہیں. پھر پیشنٹ ایکسیسیبلٹی, اگر ہم ہیلتھ کیئر کی بات کریں تو ہیلتھ کیئر ہمارے بہت زیادہ کنسٹرینٹس ہیں. ہمارے پاس رورل ایریاز میں یا ہمارے پاس جو فار فلنگ ایریاز ہیں, کینسر سینٹرز, کینسر ہاسپٹلس, آنکولوجسٹ بہت کمی ہے. تو پیشنٹ جو ہے صحیح وقت پہ صحیح ڈاکٹر کے پاس پہنچ نہیں پاتے. پھر ان کو بڑے سٹیز آنا پڑتا ہے. اس میں آبویسلی پھر فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوتے ہیں, ٹرانسپورٹ کے مسئلے ہوتے ہیں. تو آ بھی جاتا ہے پیشنٹ تو صحیح ڈاکٹر کے پاس پہنچنے میں بعض دفعہ بہت دیر ہو جاتی ہے کیونکہ لمبی لمبی لائنز ہوتی ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلس میں. تو اگر پرائیویٹ ورسز پبلک کا دیکھیں تو پرائیویٹ ہاسپٹلس میں ہیلتھ کیئر بیٹر ہے, لیکن آبویسلی جو پیشنٹ اگر کسی پیشنٹ کی افورڈیبلٹی نہیں ہے, وہ کسی فار فلنگ رورل ایریا سے آ رہا ہے, چھوٹے علاقے سے آ رہا ہے, اس کے پاس نہیں ہے اتنا, تو پھر وہ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائے گا تو وہاں پہ پھر اس کو ڈیلے ہو جائے گا ان ڈائگنوسس. جب تک اس کا ڈائگنوز ہوتا ہے تو کافی مہینے گزر چکے ہوتے ہیں. تو میم اسی بات پہ رہتے ہوئے, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کسی کو پتہ لگنا کہ ان کو کینسر ہے, یہ ذرا خوفناک سی بات ہوتی ہے ان کے لیے, ان کو بہت کاؤنسلنگ کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اس سے پہلے میم ایک کینسر کے مریض کا علاج عام انسان کے لیے ہم کس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا لگتا ہے؟ اوکے, اب کینسر کا جو علاج ہوتا ہے کہ جیسے بینگ اے میڈیکل آنکولوجسٹ اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹرمز ہیں, میڈیکل آنکولوجسٹ, سرجیکل آنکولوجسٹ, ریڈیشن آنکولوجسٹ. تو کینسر کا جو ٹریٹمنٹ ہے یہ ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ کے تھرو ہوتا ہے. ملٹی ڈسپلنری اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ڈفرینٹ اسپیشلٹیز کے ڈاکٹر انوالو ہوتے ہیں. ایک بندہ اس کا علاج 100% نہیں کر سکتا. کوئی بھی کینسر کا پیشنٹ آتا ہے, سب سے پہلے تو اس کا ڈائگنوسس ہوتا ہے, تشخیص ہوتی ہے. تشخیص کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹیسٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو ہمیں پیشنٹ کو سمجھانا پڑتا ہے, ہمارے لیول پہ جو ہمیں چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پیشنٹ کو یہ سمجھانا ہے کہ ٹیسٹ بھی بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں. مطلب جو ڈائگنوسس کا پروسیجر ہوتا ہے وہ بھی لمبا ہوتا ہے. تو پیشنٹ اس سے بھی بہت زیادہ, پیشنٹ آبویسلی فائنینشیل ٹاکسسٹی آ جاتی ہے. پھر پیشنٹ لمبے عرصے تک پیشنٹ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں اور ہمارا ڈائگنوسس نہیں ہو رہا. تو سب سے پہلے تو پیشنٹ کو یہ کاؤنسل کرنا پڑتا ہے اور پیشنٹ کے گھر والوں کو کہ یہ ایک لمبا پروسیجر ہے, اس کے ڈائگنوسس میں بھی ٹائم لگے گا, اسٹیجنگ ورک اپ میں ٹائم لگے گا. پہلے ہم نے تشخیص کرنی ہوتی ہے, وہ ہم بایوپسی, موسٹلی بایوپسی کے تھرو ہم لوگ کرتے ہیں, جو کہ ایک نیڈل والا ٹیسٹ ہوتا ہے جسے عام زبان میں سوئی والا ٹیسٹ کہا جاتا ہے. کہ جس ایریا کا سسپیکٹڈ کینسر ہوتا ہے وہاں پہ ہم لوگ بایوپسی لے کے اس کو لیب میں بھجواتے ہیں اور اس کا پھر رزلٹ آتا ہے. اس کے رزلٹ آنے میں آلموسٹ 10 to 12 days اس کے رزلٹ آنے میں لگتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے کینسر کتنا پھیلا ہوا ہے. یعنی ہر پیشنٹ آ کے اکثر پتہ ہوتا ہے پیشنٹس کو کہ اسٹیجز کیا ہوتی ہیں. تو 1 2 3 4 جو ہم نے اسٹیج کا تعین کرنا ہے وہ بیسیکلی ہے کہ کینسر کتنا پھیلا ہوا ہے. اس کے لیے پھر ہم لوگوں نے ڈفرینٹ موڈیلٹیز ہوتی ہیں. ہمیں CT اسکین کرانے پڑتے ہیں, MRI کرانا ہوتا ہے, بعض دفعہ کچھ کینسرز میں PET CT اسکین کرانا ہوتا ہے جو کہ ایک اسپیشلائز ٹائپ کا امیجنگ اسکین ہوتا ہے. تو یہ سارے اسکینس کرانے پڑتے ہیں. بون اسکین سم ٹائمس کرانا پڑتا ہے. تو جہاں جہاں کے پیشنٹ کو سمٹمز آ رہے ہوں وہاں کے پھر انڈیکیٹڈ ہوتی ہے اس جگہ کے ہمیں اسکینس کرانے ہوتے ہیں. تو یہ پروسیس بھی کافی ٹائم لے کے جاتا ہے. تو ایک دفعہ جب ہم اس بات کا تعین کر لیتے ہیں کہ پیشنٹ کا کینسر ہے کس جگہ کا, پرائمری مطلب کہاں سے نکلا ہے, کس جگہ پہ پھیلا ہوا ہے, اس کی اسٹیج کون سی ہے, اور پیشنٹ کا اپنا جو ہے صحت کا یعنی کلینکل اسٹیٹس جسے ہم پرفارمنس اسٹیٹس بھی کہتے ہیں وہ کیسا ہے. یعنی پیشنٹ کی ایج کیا ہے, اس کی کوموربیڈیٹیز, اس کو اس کے ساتھ دوسری کون سی بیماریاں ہیں ان کو بھی ہم نے ساتھ مینیج کرنا ہے, لے کے چلنا ہے. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ہر کیس میں ایک انڈیویژلائز ٹریٹمنٹ پلان ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں انوالو ہیں. ان میں سرجریز بھی انوالو ہوتی ہیں, اس میں کیمو تھراپی جو کہ ہم میڈیکل آنکولوجسٹ لگاتے ہیں, لائک کیمو تھراپیز ہوتی ہیں, ٹارگیٹڈ تھراپیز ہوتی ہیں, امیونو تھراپیز آ گئی ہیں. کبھی کبھی اورل ڈرگس بھی ہوتی ہیں کچھ کینسرز میں جو کہ کھانے والی گولیاں ہوتی ہیں, وہ ہوتی ہیں. ہارمونل تھراپیز ہوتی ہیں. یہ ساری جو ہے میڈیکل آنکولوجسٹ ڈیل کرتا ہے. پھر شعاؤں کا استعمال جسے ریڈیشن تھراپی کہا جاتا ہے وہ بھی کینسرز میں ہوتا ہے. کچھ لوکل پروسیجرز ہوتے ہیں, ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں ہر کینسر میں. تو یہ کمبینیشن ہوتا ہے ہر کینسر میں. ہر کینسر کی ڈفرینٹ اسٹیج اور پیشنٹ کے لحاظ سے ٹریٹمنٹ پلان ہوتا ہے. ون فٹ آل نہیں ہوتا. بہت سارے پیشنٹس آ کے, یہ بھی ایک بہت مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ پیشنٹ آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں رشتے دار یا ہمارے فلاں جاننے والے کو یہی کینسر تھا, فار ایگزامپل کولن کا کینسر تھا تو اس کا یہ علاج ہوا تھا.
تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اسٹیج، آپ کا کینسر کی سب ٹائپ، آپ کے کینسر کی نوعیت اس طرح کی ہو. ہر پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے. ایبسلیوٹلی میم. تھوڑا اور آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے کوئی اسکریننگ پروٹوکالز یا اویئرنیس کیمپینس ہیں جس سے عوام کو پتہ لگ سکتا ہے تھوڑی سے عرصہ پہلے کہ لائک اگر ان کو کینسر ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جیسے آپ بتا رہی ہیں جتنی جلدی ڈائگنوسس ہو سکتا ہے اتنا ہی علاج میں بہتری ہوتی ہے. اچھا، بیسیکلی اسکریننگ عام پبلک میں تو ہمیں پہلے یہ بھی اویئرنیس کریٹ کرنی ہے کہ اسکریننگ ہے کیا. اسکریننگ بیسیکلی اسکریننگ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو نارمل پاپولیشن پہ کیا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس پیشنٹ کو یا اس بندے کو، نارمل عورت یا آدمی، اس کو بھی کینسر ڈیولپ نہیں ہوا، لیکن یا تو اس میں یا تو وہ کامن کینسر ہے. اسکریننگ بیسیکلی وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو اس کینسر کے سمٹمز آنے سے پہلے ہی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ یا تو بہت چھوٹی، جیسے بریسٹ کے کیس میں میموگرافی بہت چھوٹی گلٹیاں جو کہ محسوس بھی نہیں ہو رہی ہیں، ان کو پیلپیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، ان کو ڈیٹیکٹ کر لے گا. کولن کے کیس میں کولونوسکوپی جو ہے وہ باڈی کے اندر جو ہمارے کولن کے لیول پہ، آنتڑیوں کے لیول پہ اگر کوئی ہمارے پاس کینسر ڈیولپ ہو رہا ہے تو بہت چھوٹا کینسر جو کہ ابھی سمٹمس بھی نہیں دے رہا، ابھی مریض بالکل ٹھیک ہے، اس کو کوئی ویٹ لاس نہیں شروع ہوا، اس کو ابھی خون نہیں آ رہا، تو اس سے پہلے ہی ڈیٹیکٹ کر لے گا. یعنی ایک ایسا بندہ جس کو ابھی کوئی سمٹم نہیں آ رہے، وہ سمٹم فری ہے، اس پیشنٹ کے اندر جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں کینسر کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے وہ ان کو اسکریننگ ٹیسٹ کہا جاتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی سمٹمس نہیں آئے، ابھی بہت ارلی اسٹیج کینسر ہے، موسٹلی اسٹیج 1 پہ ہوگا، تو ہم جلدی کینسر کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیں گے، اور جتنی جلدی کینسر کا ٹریٹمنٹ شروع کریں گے اتنے زیادہ جو ہے کیور کے چانسز ہوں گے. تو مریض بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے، اس میں کیور کے چانسز بڑھ سکتے ہیں، مریض کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے. اسکریننگ بیسیکلی ان کینسرز کے لیے کی جاتی ہے جو کہ اس میں سوسائٹی میں بہت کامن ہوتے ہیں، کمیونٹی میں بہت کامن کینسرز ہوتے ہیں. ہر کینسر کے لیے اسکریننگ نہیں کی جاتی کیونکہ آبویسلی ایک فائنینشیل کاسٹ بھی تو ہوتی ہے، اسکریننگ ٹیسٹ مہنگے ہوتے ہیں، افورڈیبلٹی ایشوز ہوتے ہیں. تو ہر کینسر کے لیے اسکریننگ انڈیکیٹڈ نہیں ہوتی ہے، صرف ان کینسرز میں کی جاتی ہے جو کامن ہوتے ہیں سوسائٹیز میں اور اسکریننگ کرنے کا ہمیں فائدہ ہو، یعنی ہم پیشنٹ کی کو ارلی ٹریٹمنٹ سے اس کی زندگی میں اضافہ کر سکیں، سروائیول امپروو کر سکیں. تو یہ اسکریننگ کا فائدہ ہوتا ہے. اب اسکریننگ ہمارے پاس کامنلی اگر ہم ویسے دیکھیں نیشنل لیول پہ تو ہمارے پاس ایز سچ کوئی گائیڈ لائنز یا لوکل گائیڈ لائنز یا لوکل پروگرامس ہمارے پاس ایسے گورنمنٹ سیکٹر میں رن نہیں ہو رہے کہ جس میں ہم پیشنٹس کو کہہ سکیں کہ آپ کو فری اسکریننگ ہو جائے گی. اس طرح سے نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اسکریننگ ٹیسٹ جیسے کہ اگر ہم بات کریں فار ایگزامپل اگر ہم بریسٹ کینسر کی بات کرتے ہیں جو بہت کامن ہے فیمیلز میں، تو اس میں میموگرافی انڈیکیٹڈ ہوتی ہے. میموگرافی 40 ایئرس اور 40 ایئرس سے بڑی عمر کی جو خواتین ہوتی ہیں ان میں ہر سال ان کو میموگرافی کرانی چاہیے، ہر عورت کو، چاہے اس میں کینسر کا رسک ہے، فیملی ہسٹری ہے یا نہیں ہے. اور جو فیمیلز ہوتی ہیں ہائی رسک میں فال کرتی ہیں، مطلب ان کی پازیٹیو فیملی ہسٹری ہے، ان کی مدر میں یا بہن میں یا خالہ میں یا نانی میں کینسر کا کیس تھا، اس کی تشخیص ہوئی تھی، تو ان پہ وہ پیشنٹ ہائی رسک میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، یا ان میں کوئی جینیٹک میوٹیشن ہوئی اور ڈیولپ. ان جو ہائی رسک پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں 25 to 30 ایئرس میں بھی ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں میموگرافی، بلکہ کرنی چاہیے. تو جو میموگرافی ہوتی ہے وہ ایئرلی ہوتی ہے. کچھ سالوں کے بعد وہ ہم اگر پیشنٹ کی بالکل نارمل رپورٹس آ رہی ہوں تو آلموسٹ آفٹر 10-12 ایئرس ہم اس کو 2 ایئرلی پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں کہ ہر 2 سال بعد بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں. تو اگر ہم میموگرافی کی بات کریں تو ہمارے پاس شالامار میں بھی ہمارے پاس میموگرافی کی سہولت موجود ہے. اور اگر کوئی پیشنٹس جو ہوتے ہیں، اگر ہم گورنمنٹ سیکٹر میں بات اپنی کریں تو وہاں پہ بھی کافی ہمارے گورنمنٹ سیکٹر ہاسپٹلس ہیں جن میں میموگرافی اویلیبل ہوتی ہے. تو بیسیکلی ہمیں اویئرنیس بھی کریٹ کرنی ہے اپنی پبلک میں کہ کون کون سے کینسرز ہیں جن میں ہم اسکریننگ پروگرام آفر کر سکتے ہیں، اور وہ ہمارے ہاسپٹلس میں، گورنمنٹ ہاسپٹلس ایز ویل ایز پرائیویٹ ہاسپٹلس میں ان کی فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے. تو بریسٹ کے علاوہ کولوریکٹل میں کولونوسکوپیز ہوتی ہیں، اور فیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے فار اوکلٹ بلڈ، یعنی ایسا بلڈ جو کہ آپ کے موشن میں سیکریٹ ہو رہا ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا، اس کو اوکلٹ بلڈ ٹیسٹنگ کہتے ہیں، وہ ایئرلی کرانی ہوتی ہے. جو ہائی رسک پاپولیشن ہے اس میں تو ہم جلدی شروع کر دیتے ہیں، یعنی جس پیشنٹ میں کوئی فیملی ہسٹری ہو یا کوئی سنڈروم ہو یا کرونز ڈیزیز یا السریٹیو کولائیٹس ہو، تو ان میں تو جب یہ اگر السریٹیو کولائٹس کا ڈائگنوسس ہوا ہے تو ڈائگنوسس ہونے کے 10 سال بعد آپ کو کولن کینسر کے لیے اسکریننگ اسٹارٹ کر دینی چاہیے. اور اگر ہم نارمل پاپولیشن کی بات کریں تو 45 to 50 ایئرس پہ ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ
ہر 10 سال بعد کلونوسکوپی کرائیں. کلونوسکوپی جو کیمرے والا ٹیسٹ ہوتا ہے جو منہ کے جو ہم اس کے ذریعے ریکٹم کے ذریعے جو ہے ہم ڈال کے کیمرہ ڈال کے ہم وہ کرتے ہیں, معائنہ کرتے ہیں اندر آنتڑیوں کا. اگر اس میں کوئی ہمیں نظر آ رہا ہے کینسر کا سسپیشن تو اس کی بایوپسی لے کے پھر ہم اس کو لیب میں بھیج دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اسکریننگ اویلیبل ہیں وہ ہمارے پاس سروائکل کینسر جو بچہ دانی کے منہ کا کینسر جسے کہا جاتا ہے, تو سروائکل کینسر کے اندر جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ پیپ اسمیئر کے نام سے ہوتا ہے, جسے عام زبان میں شیشے والا ٹیسٹ بھی کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو سیکشولی ایکٹیو ویمن ہوتی ہیں 21 سے 25 ایئر اولڈ میں شروع کر دیتے ہیں 21 سال کی عمر میں, اس میں آلموسٹ ہر 3 سال بعد یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے. تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے پیپ اسمیئر سروائکل کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس اگر ہم اسکن کینسرس کی بات کریں تو ہم پیشنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنا اسکن ایگزامینیشن اپنے اسکن پہ دھیان رکھیں. کوئی اب نارمل اگر مول بن رہا ہے یا کوئی بھی اب نارمل آپ کے کوئی موقع یا کوئی بھی اس طرح کی چیز بن رہی ہے تو وہ آپ آ کے اس کو, اور اس کا سائز چینج ہو رہا ہے, اس کا کلر چینج ہو رہا ہے, تو وہ آپ آ کے جو ہے وہ چیک کروائیں. میم آپ بتا سکتی ہیں کہ کون سے ایسے زندگی کے طرز و عوامل ہیں یا ہم کون سی ایسے عادات اپنی زندگی میں ہم انکارپوریٹ کر سکتے ہیں جو ہمیں کینسر سے بچا سکتی ہیں؟ اچھا, جو ہمارے پاس جنرل پریونٹیو میجرز ہوتی ہیں, جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی عام روزمرہ زندگی میں ہم اپنی کون سی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنس کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں ہیلدی ڈائٹ لینی چاہیے. ڈائٹ جو ہے وہ ہماری ہیلدی ہونی چاہیے. اس میں ہمیں زیادہ زیادہ فروٹس, ویجیٹیبلس اور ہیلدی جو ہول گرینز ہیں وہ انکارپوریٹ کرنے چاہیے, لائک نٹس ہو گئے, فش ہو گئی, یہ چیزیں. اور جو سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس بہت زیادہ اگر ہم عام زبان میں کہیں تو چکنائی والی چیزیں, ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے. پانی ہمیں زیادہ پینا چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں فزیکل ایکٹیویٹی بہت امپورٹنٹ ہے. فزیکل ایکٹیویٹی میں ہر انسان کو کم از کم بھی 150 منٹس کی ماڈریٹ انٹینسٹی ایکسرسائز پر ویک جو ہے وہ کرنی چاہیے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ایکسرسائز جس سے آپ کو پسینہ آئے, آپ کا جو ہے ہارٹ ریٹ تھوڑا, آپ کی دل کی دھڑکن تھوڑی تیز ہو, آپ کو تھوڑا سا ہو کہ آپ تھوڑا سا تھک رہے ہیں, لائک جیسے برسک واکنگ ہو گئی, یعنی واک کرنی ہے تو آپ نے تھوڑا تیز واک کرنی ہے, یا آپ نے سائیکلنگ کرنی ہے, یا آپ سوئمنگ کر سکتے ہیں, یا آپ جیسے ٹینس کھیل لیں, یا اس طرح یعنی کوئی بھی ایکسرسائز اپنی زندگی کا آپ نے پارٹ بنانا چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں اپنے لائف اسٹائل میں جن چیزوں کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں وہ اسموکنگ جو ہے وہ لنگ کینسر کے علاوہ ہمارے ہیڈ اینڈ نیک کا کینسر ہو گیا, اسوفیگس ہو گیا, بلیڈر ہو گیا, مطلب بہت سارے کینسرز میں, اسکن میں ہو گیا, تو یہ سارے کینسرز کے رسک فیکٹرز میں آتا ہے. تو اسموکنگ نہ صرف جو انسان کر رہا ہوتا ہے اسموک اس کے لیے خطرناک ہوتی ہے, بلکہ جو سیکنڈ ہینڈ یا پیسو اسموکنگ ہوتی ہے, آپ کے جتنے گھر والے ہیں یا آفس میں آپ کے کلیگس ہیں, آپ کے ارد گرد جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے بھی اتنی ہی نقصان دہ ہے, کیونکہ وہ بھی انہیل کر رہا ہے وہ سارے کیمیکلس. سو اسموکنگ جو ہے اس کے اوپر ہمارے پاس گائیڈ لائنز اور ہمارے پاس اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے. اس کے علاوہ الکوہل ہو گیا, اس کے علاوہ جو یہ پان چھالیاں وغیرہ کھانے کا ٹرینڈ ہے, یہ اورل کیویٹی کے کینسر جو اتنے زیادہ ہو رہے ہیں منہ کا, اور ہمارے پاس گلے کے کینسر جو اتنے زیادہ ہو رہے ہیں, اس میں یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ یہ اس کے اندر تمباکو ہوتا ہے استعمال, وہ چیزیں جو ہیں وہ کینسر کا باعث بنتی ہیں. میم جسٹ ٹو کور اپ, آپ بتا سکتے ہیں کہ شالمار کے جو آنکالوجی ڈپارٹمنٹ میں کون کون سی سروسز ہم پیشنٹس کو آفر کر رہے ہیں؟ اچھا, ہمارے پاس جو ہے شالمار ہاسپٹل میں سرجیکل آنکالوجی ایز ویل ایز میڈیکل آنکالوجی دونوں کی سروسز اویلیبل ہیں. اگر ہم میڈیکل آنکالوجی کی بات کریں تو میڈیکل آنکالوجی میں ہم کیمو تھراپیز پیشنٹ کو لگاتے ہیں. ہم جو ہمارے پاس لیٹسٹ اب ڈرگس آ رہے ہیں جس کو امیونو تھراپی یا ٹارگیٹڈ تھراپیز کہا جاتا ہے, جو کہ ٹارگیٹڈ تھراپیز صرف جو کینسر سیلز ہوتے ہیں ان کو ٹارگیٹ کرتی ہیں اور ان کے سائڈ افیکٹس کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کیمو تھراپیز. تو ٹارگیٹڈ تھراپیز ہم دیتے ہیں پیشنٹس کو, امیونو تھراپیز دیتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں جو اورل ڈرگس پہ بھی ہوتے ہیں, جیسے اولڈ ایج پیشنٹس ہیں, یا جب پیشنٹ کی کیمو ختم ہو جاتی ہے تو مینٹیننس ڈوزز پہ پیشنٹ اورل کیمو تھراپیز پہ بھی ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہارمونل تھراپیز ہوتی ہیں جو پیشنٹ نے ایک لمبے عرصے تک لینی ہوتی ہیں. تو یہ ساری ہمارے پاس, اس کے علاوہ پیلیٹیو کیئر کے لیے بھی پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں. تو یہ ساری جو فیسلٹیز ہیں وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں. تو کوئی بھی پیشنٹ جو ہے ایڈوائس کے لیے اور ٹریٹمنٹ پلان کے لیے وہ ہمارے پاس آنکالوجی کلینک میں آ سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی, تھینک یو سو مچ میم. آئی ایم پریٹی شیور کہ جو ہم نے ابھی گفتگو کی ہے اس سے کافی لوگوں کا فائدہ پہنچا ہوگا. اینڈ جزاک اللہ فار یور ٹائم.
थैंक यू. अगर आप लोगों में से किसी को भी या आप लोगों के जानने वालों में से किसी को भी कैंसर या उससे रिलेटेड कोई भी मसला है जिसके लिए आप कंसल्टेशन या सर्विसेज चाहते हैं तो आप शालामार हस्पताल से रुजू फरमा सकते हैं. आपका वक्त का बहुत शुक्रिया.